دنیا والوں کو سناتے تو کئی سال گزر گئے، اپنے رب کو بھی کبھی قرآن سنا کے دیکھو نا۔ اور پتہ ہے رب کو قرآن سنانے میں کیا فرق ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ایک شاگرد کے بارے میں پتہ چلا، ساری رات قرآن پڑھتا ہے، کئی سپارے پڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی پورے قرآن کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ امام صاحب نے بیٹے کو بلایا، بیٹا کیا کرتے ہو؟ خوش ہو کے کہتا ہے استاد جی ہر روز تقریباً پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ 3 راتوں والی روایت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ کہا میں پورا تو نہیں کرتا لیکن قریب پہنچ جاتا ہوں، یعنی 25 26 27 سپارے پڑھ لیتا ہوں ایک رات میں، اور یہ پڑھے جا سکتے ہیں، حفاظ کرام پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ قرآن 15 منٹوں میں ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے، باقی حساب آپ خود لگا لیجیے۔ امام صاحب نے اس کو ایک بڑی عجیب بات کہی، کہا بیٹا آج کے بعد جب قرآن پڑھنا نا تو یہ تصور کرنا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، میں سن رہا ہوں، یعنی آپ اکیلے نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے استاد کو سنا رہے ہو۔ رات گزر گئی، فجر کی نماز پڑھ لی، نوجوان کو بلایا، ہاں بیٹا کیا ہوا؟ کہا استاد جی ساری رات پڑھتا رہا، تھوڑا تیز پڑھنے لگتا تھا نا، خیال آتا تھا استاد جی کو سنا رہا ہوں، میں رک جاتا تھا، ٹھہر کے پڑھتا تھا، ترتیل سے پڑھتا تھا۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، عربوں کے لہجے میں پڑھتا تھا۔ زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز کو سے قرآن کو اور بھی خوبصورت بنا کے پڑھو۔ کہا استاد جی ساری رات گزر گئی، پہلے پورا قرآن کے قریب پڑھ جاتا تھا، جب آپ کا خیال کر کے پڑھا نا تو ساری رات میں صرف 10 سپارے ہی پڑھے گئے۔ اچھا آج کی رات ایک تصور اور کرنا، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ بھی سن رہے ہیں اور کائنات کا امام بھی سن رہا ہے۔ تصور کرنا، ویسے ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کے امام اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن کہا تصور کرو کبھی اللہ موقع دے دے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی مجلس ہو، کائنات کا امام سن رہا ہو، آپ پڑھ رہے ہو، اس طرح قرآن پڑھنا۔ اگلے دن آیا، کہا بیٹا کیا بنا؟ کہتا استاد جی ان کی مجلس، ان کا ادب، ان کا حیا، ان کا روب، کائنات کے امام کی مجلس کا تصور، اللہ کی قسم ساری رات پڑھنے کی کوشش کرتا رہوں، پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، یہ تصور ہی رلا دیتا تھا۔ ہائے کیا نصیب والے وہ لوگ تھے جو اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، کائنات کے امام سنتے تھے۔ یہ تصور کر کے روتا رہا، ساری رات پڑھتا رہا اور صرف ایک سپارہ پڑھا اور ساری رات گزر گئی ہے۔ حضرات اب میں آنے لگا ہوں اپنی بات پہ۔ استاد نے تیسرے دن بڑی عجیب بات کہی، کہا بیٹا آج کی رات جب قرآن پاک پڑھنا، تصور یہ کرنا آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہو، آسمان والا قرآن سن رہا ہے۔ ویسے ہمارا عقیدہ ہے ہم جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، لیکن تصور قائم کرو، میں آج اپنے استاد کو نہیں سنا رہا، آج میں اپنے گھر میں نہیں سنا رہا، آج میں اپنی اماں ابا کو نہیں سنا رہا، آج میں اپنے مقتدیوں کو نہیں سنا رہا، آج میں قرآن اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ شاید میرا آپ کا یہ تصور کبھی نہ بنا ہو، ساری زندگی قرآن پڑھتے ہو گئے، کبھی سوچے اللہ کا قرآن اللہ کو سنانا ہے؟ آپ اپنے گھر کے کونے میں اکیلے ہو کے بیٹھ جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن لو، اگر ہمت ہے تو نیا قرآن پاک خریدو اور آج کی رات کھول کے بیٹھ جاؤ، اللہ آج میں نے قرآن تجھے سنانا ہے۔ اللہ کی قسم پھر دیکھنا تصور کیا بنتا ہے۔ بیٹا اگلے دن آیا، کہنے لگا استاد جی کیا قرآن پڑھنا تھا، ساری رات روتا رہا، ایک آیت پڑھی روتا رہا، اگلی آیت تک نہیں پہنچا روتا رہا، یہ تصور ہی رلا دیتا تھا۔
کیا نصیب والی بات ہوگی، قیامت کا دن ہو، میرا رب مجھے کہے جا اللہ کا قرآن سنا دے، جنت میں چلا جا۔ یہ تصور کر کر کے روتا رہا۔ 7 گھنٹے کی رات گزر گئی۔ استاد جی صرف 7 آیتیں پڑھی ہیں، ایک سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور ساری رات گزر گئی ہے۔ حضرات اس رمضان میں نا بے شک ایک بار لیکن قرآن اپنے رب کو سنانا، تصور کرنا، انشاءاللہ سکون آئے گا، سرور آئے گا، اور ایسے کہ ساری زندگی شاید قرآن پاک پڑھنے کا اتنا لطف نہ آیا ہو۔